الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاطمة بضعة مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ حضرات کو تھوڑی دیر جمعے کی نماز کے لیے اور دین کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے سید الکونین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا تھا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ کیا تھا. آج موضوع تو کوئی نہیں تھا، لیکن ممبر پر بیٹھنے سے پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے بارے میں ذکر کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کر دیا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں ذکر کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے بارے میں ذکر کر دیا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان دو کربلا کے شہزادوں کی ماں کا ذکر نہ کیا جائے. میں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ ان نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی والدہ کا کیوں نہ ذکر کیا جائے. معزز سامعین کرام، آج میں ذکر کرنے والا ہوں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ایسی خاتون ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جنت کی سردار ہیں،
جنت کی عورتوں کی سردار سیدۃ فاطمۃ النساء اہل الجنہ۔ معزز سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو فاطمہ میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس خاتون کے بارے میں کیوں نہ ذکر کروں جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہو؟ اس خاتون کے بارے میں کیوں ذکر نہ کروں جس کی ماں کا کردار کو دیکھو، جن کے اخلاق کو دیکھو، جن کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرو۔ اتنی مالدار عورت ہے سیدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مکے کی سب سے مالدار عورت ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آتی ہے، پوری مال و دولت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ ان کی لخت جگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایسی خاتون ہے جن کے بارے میں تم اگر ان کی تاریخ کو پڑھو گے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیٹی بیمار ہے، وہاں سے روانہ ہوئے، چلے بیٹی کے گھر۔ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر دستک دی، بیٹی اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کیا؟ اندر سے آواز آتی ہے، وہ بیٹی اندر آنے سے، او ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ بدن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے کہ بدن کو ڈھانک کر اپنے ابا کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک دی، اندر آ کر فرمانے لگی، او بیٹی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ او بیٹی اپنی کارگزاری سنا، او بیٹی کیا بات ہے، تمہیں آج چادر کیسے مانگ لی؟ کہنے لگی، او ابا جان میں تمہیں کیا بتا سکتی ہوں، میرے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میرے بدن پہ ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے چادر مانگی۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹی کے گھر پہ تشریف لائے اور دیکھا کہ بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ کھڑی ہے، کھڑی نماز پڑھتی زمین پہ گر پڑتی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، او بیٹی کیا بات ہے، او بیٹی تجھے کیا بیماری ہے، او بیٹی اپنے بارے میں ذرا کچھ بتا دے، تو نماز پڑھتے مصلی پہ کیسے گری؟ قربان جاؤں اہل بیت پر۔ کہنے لگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے گھر میں کھانے کو نہ روٹی ہے نہ کھجوریں ہیں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے صرف پانی کے علاوہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے، وہ بیٹی ذرا مصلی اٹھا دے۔ بیٹی نے مصلی کو اٹھایا، اس کے نیچے سونے کے ڈھیر کو پاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ بیٹی جتنا چاہو اس سے سونا اٹھا لو، جتنا چاہو جو جتنی مرضی ہو اتنا اٹھا لو، اکٹھا کر لو، گھر بار بنا لو، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دو، میری بیٹی لیکن ایک بات یاد رکھ، قل متاع الدنیا الا قلیل والآخرۃ خیر للمتقین۔ اور میری بیٹی اگر تو جتنا چاہے اٹھانا چاہے اٹھا سکتی ہے، لیکن دنیا تو چند دن کا سامان ہے، دنیا تو ایک دن چھوڑ کے چلے جانا گئے، بیٹی مجھے بھی جانا گئے، اے بیٹی تجھے بھی جانا گئے، پوری دنیا میں جو جنم لے گا اس کو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی قل متاع الدنیا الا قلیل، بیٹی دنیا تو چند دن کا سامان ہے، والآخرۃ خیر للمتقین، فرمایا کہ آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے نہیں ہے، جو دنیا میں ایسے زنا کرتے پھرتے ہیں،
نمازوں کو چھوڑتے ہیں، روزوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے بیٹی جتنا چاہو اپنی مرضی سے اٹھا سکتی ہو، لیکن آخرت کے دن میں میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ نہال نہ ہوگا، پورا کا پورا مجموعہ بھرا پڑا ہوگا، آدم سے لے کر قیامت کے پہلے دن آخری انسان تک تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے۔ بیٹی اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ نبی کے خاندان والے عیش و عشرت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ دیکھو آج کے پیروں مریدوں کو دیکھو، جو اپنے آپ کو سید خاندان میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سید خاندان والوں کے لیے نہ زکوٰۃ کا مال جائز ہے، نہ صدقے کا مال جائز ہے، نہ فطرے کا مال جائز ہے۔ لیکن آج کل کے دیکھو ڈونگی پیروں کو، نہ زکوٰۃ چھوڑتے ہیں، نہ صدقہ چھوڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے بیٹی میدان محشر ہوگا، اس وقت ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ سیدہ خاتون سیدۃ النساء کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ شعب ابی طالب کا واقعہ ہے۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ماننے والوں کو 2.5 سال تک پہاڑ کی ایک غار میں بند رکھا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک غار تھی، اس میں 2.5 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بند رکھا۔ اسی قافلے میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کو 2.5 سال تک شعب ابی طالب میں نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی کھجور ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی کھانے کے لیے کوئی اشیاء نہیں۔ 2.5 سال تک درختوں کے پتے کھا کر وقت گزارا کیا ہے۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ درختوں میں پتے بھی نہیں ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ایسی قربانیاں دے کر صحابہ اکرام چلے گئے۔ آج ہمیں تو گھر بیٹھے بیٹھے دین مل گیا ہے، مفت میں دین مل گیا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔